پروگرام میں خوش جی بہت شکریہ عرفان صاحب. جی ناظرین گرامی، آج ہم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر موجودہ صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تو ان سب باتوں پہ ہم مزید جانیں گے اپنے جو ہمارے ماہر قانون ہیں، تجزیہ کار ہیں، ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب. ناصر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک لمبے عرصے سے 2 سال ہونے والے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کرفیو لگایا گیا ہے. تو آپ اس کو بطور ماہر قانون اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی عرفان صاحب، پچھلے تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کرفیو نافذ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب کرونا سچویشن بھارت میں رائز کر گئی تھی تو ان کو شاید اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو ہم نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال اختیار کر رکھی تھی، کیا یہ اب انہیں احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ کرونا میں جب انہیں لاک ڈاؤن کی سچویشن کا سامنا ہوا تو بطور انسان اور انسان کے لیے لاک ڈاؤن کتنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. انہوں نے بیسیکلی بہت زیادہ ظلم اور بربریت کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام پر، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں. اور انہوں نے اب اس علاقے کو بیسیکلی کشمیر تو اب ان کی بنتا جا رہا ہے چھیڑ. اور پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 370 اور 35(1) کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ قانونی حیثیت مٹانے کی کوشش کی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اور مقبوضہ کشمیر کے نقشے کی. اور خاص طور پہ کشمیر ان کی چھیڑ بھی بن چکا ہے، تو انہوں نے کشمیر کی ریاست کو 2 ریاستوں میں ڈیوائڈ کرنے کی ایک ناکام سی کوشش ابھی بھی جاری ہے، لیکن فی الوقت وہ ناکام ہے. اور وہ اس کا طریقہ کار یہ بنا رہے تھے کہ جو نیچے والا حصہ تھا اس کو ریاست جموں کا نام دے کر ایک الگ ریاست بنانے جا رہے تھے، اور جو کشمیر کے پہاڑی ایریا اور جو اوپر والا حصہ تھا جو لداخ قریب قریب اس کے کانٹیکٹس تھے ایریاز کے، اس کو وہ ریاست لداخ کا نام دینا چاہتے تھے. اور جو جموں کشمیر کا نام تھا وہ سرے سے ہی مٹانا چاہتے ہیں، تاکہ کیونکہ کشمیر تو اب ان کی چھیڑ بن گیا ہے. بہرحال وہاں پہ کشمیری بھائی شہادتیں دے رہے ہیں، کشمیری بھائی وہاں پہ جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری جدوجہد کے مرحلے پر خراج تحسین پیش کریں. ناصر صاحب، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو بھارت حکومت ہے، مودی سرکار، جو اپنے آپ کو ایک انسانیت کے، جمہوریت کے ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، کیا اس میں وہ اس ناپاک حرکت میں کس حد تک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں، کامیاب تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں بھارت نے خود پیشکش کی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ کشمیر کے حوالے سے ٹیبل ٹاک کریں، لیکن اس میں بھی ان کی چال تھی. اور ہر 3-4 مہینے بعد یہ کوشش کرتے ہیں اور کوئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی چھپی ڈکی بات نہ ہو، بلکہ اوپن فورم پر اور پوری دنیا کے سامنے ٹیبل ٹاک ہو اور وہاں پہ باتیں طے ہوں اور درمیان میں کچھ گواہ بھی موجود ہوں. لیکن بھارت یہ چاہتا تھا کہ کسی کو بتایا بھی نہ جائے اور آ کے ہمارے ساتھ اس کے حوالے سے میٹنگ کی جائے اور ٹیبل ٹاک کیا جائے. بیسیکلی پاکستان کا پرپز یہ تھا کہ چھپی ڈکی بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کشمیری بھائیوں کی اور کشمیریوں کی وہاں پہ جدوجہد کا جو تسلسل اور جو سلسلہ ہے اس کو نہ تو چوٹ پہنچانا پاکستانی چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس پہ آپ اس طرح کہیں کہ ان کی جہد مسلسل جو ہے اور تسلسل جو جتنا بھی ہے اس میں رکاوٹ بھی نہ آئے اور ان کا موئسچر اور مومنٹم بھی نہ ٹوٹے. بیسیکلی پاکستان کی اسٹریٹجی یہ تھی، اور پاکستان ان کی چال میں نہیں آیا. اور فی الوقت جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں وہ اپنی جدوجہد جاری کی ہے. اچھا ناصر صاحب، آپ بطور آخر میں یوم شہداء جو ہے وہ منایا گیا ہے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، آپ اس موقع پہ جو ہے وہ اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے کشمیری بھائیوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟
دیکھیں جی، پاکستانی قوم کی طرف سے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام ہے کہ کشمیر کا ہر فرد، کشمیر کا ہر جوان پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، پاکستان کے ماتھے کی شان ہے اور پاکستان کی آن اور جان ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے لاسٹ ایئر بھی جس طریقے سے آواز اٹھائی اور جس طریقے سے بات پہنچا دی تھی عالمی دنیا تک، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپنی جدوجہد کو جاری رہنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ہمیں خوبصورت تزیے سے نوازا۔ جی ناظرین گرامی، بالکل کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو کشمیری مائیں بہنیں بزرگ جوان جو ہے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ اور اس موقع پہ ہم آج پوری کشمیری قوم کو ہم جو ہے وہ ان کی اس جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک لمبے عرصے سے کرفیو کے دوران بھی اپنی جنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت کشمیری بھائی جو ہے وہ اپنی آزادی جو ہے وہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اور جو دوسری طرف دیکھا جائے تو بھارت سرکار جس طرح اونچے ہتھ کنڈے جو ہے وہ آئے روز کرتی ہے اور وہاں پہ ان کے اوپر طاقت کا استعمال کرتی ہے، اس کے باوجود جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بسنے والے مائیں بہنیں بزرگ ہیں، وہ پاکستان کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اپنے اوپر بطور کفن جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے۔ اور اسی طرح پوری پاکستانی قوم کا بچہ بچہ، پاکستان کی ماں، پاکستان کی بہن، پاکستان کی بیٹی، پاکستان کا بچہ بزرگ جو ہے وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہر موقع پہ، ہر فورم پہ جو ہے وہ ان کی مدد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ وہ ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس موقع پہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے ہر فورم پہ جو ہے وہ آواز بلند کریں۔ تو ناظرین گرامی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اور میرے مہمان ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔